الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ گزشتہ کلاس میں ہمارا تجوید کے سبق کے ضمن میں سبق چل رہا تھا ان حروف کے متعلق جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف، جن کا مجموعہ ہے خص ضغط قض۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت کے اندر موٹا کر کے پڑھا جائے گا: خ، صاد، ضاد، غین، طا، ظا اور قاف۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، مستعلیہ۔ تو ان میں سے 3 حروف کا بیان اور اس کی مشق ہم گزشتہ کلاس میں کر چکے ہیں: خ، صاد اور ضاد۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم اگلے حروف کو پڑھیں گے۔ تو ان میں سے پہلا حرف اور 7 حروف میں سے چوتھا حرف وہ ہے غین۔ غین، غین کو بھی ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جہاں بھی قرآن پاک میں غین آئے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی یہ ان حروف میں سے ہے جن کو ہم نے ہر حال میں موٹا کرنا ہے۔ تو آئیے آج اللہ کے فضل و کرم سے ان حروف کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کی مشق بھی کرتے ہیں۔ تو غین ان حروف میں سے ہے جن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ مشق میں 5 کلمات ہیں۔ پہلے سنیے، ایک کلمہ پڑھوں گا، آپ اس کو پڑھیے، اس کے بعد اگلا کلمہ پڑھوں گا، پھر آپ بھی اس کے مطابق پڑھیے۔ جی، تو پہلا کلمہ ہے رغدن۔ رغدن، را کے اوپر زبر ہے، اس کو میں موٹا کر رہا ہوں۔ غین کو بھی، غین کو موٹا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہمارا حرف ہے ان حروف میں سے جن کو ہم نے ہر حال میں موٹا کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے، میں پڑھوں راغ، راغ، غ، یہ باریک ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نے پڑھنا ہے رغدن، رغدن، غبرتن، فرغب، غاسق۔ اب ایک ہے، اس کو پڑھا جائے غاسق، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ غاسق، غفر۔ یہ تمام کلمات آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لہٰذا ان کو توجہ دینا اور ان کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اگلا حرف ہے طا۔ طا کو بھی ان حروف میں شامل رکھنا ہے کہ جن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جی، باطل، دیکھیے با تو طالن، اب با باریک ہے، لام بھی باریک ہے، طا کو بس موٹا کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے باطلن، یہ غلط ہو جائے گا، یا باطلن، لام کو بھی موٹا کر دیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ بڑا دھیان رکھنا ہے، بڑی توجہ رکھنی ہے۔ جی، باطلن، وطن، واو آ گئی ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ واو ہونٹوں کو مکمل گول کر کے، باریک ہے، اور طا موٹی ہو گئی، وطن، طلاب، تو
اب طلابن پڑھ دیں باریک کر کے غلط ہو جائے گا. جی طائرن، طائرن، تو ہے نا تو اس کو موٹا کر رہے ہیں. طارقن، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسماء والطارق، تو کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. جی اگلا حرف ہے قاف. کیونکہ اہل علم نے اور اہل فن نے جو اس کے لیے مجموعہ بنایا ہے نا، ہم نے اسی ترتیب سے حروف لکھے ہیں. خص ضغط قض، اس لیے ضا جو ہے تو کے بعد وہ آخر میں چلا گیا ہے. قاف. قمر، اخلاق. اب اخلاق اس میں کتنے حروف آ گئے موٹے کرنے والے؟ 2، خا اور قاف. اخلاق. کلمہ بھی یہی ہے اخلاق. اخلاق نہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، بہت غلط بات ہے. اخلاق نہیں کہتے، اخلاق. ٹھیک ہے، اخلاق عادات اطوار کے لیے بولا جاتا ہے کلمہ، تو اس کی تصحیح ہونی چاہیے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے. ہمیں اپنا اخلاق اچھا، اخلاق نہیں کہنا. اخلاق پھٹے پرانے کپڑے کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھٹے پرانے کپڑے کے لیے، گندے کپڑے کے لیے. تو ہم دیکھیے حرکات کو اپنی زبان میں بھی اگر بدل دیں تو کتنا معنی بدل جاتا ہے. جی وقف، واو ہونٹوں کو گول کر کے، وقف، وقف. ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں سہولت رہے. جی وقف. حق، قال. تو یہ وہ کلمات ہیں جن کے اندر قاف استعمال ہوا ہے. جی اس سیٹ میں آخری حرف وا، تو کے بعد وا، توئیں دوئیں نہیں کہنا، تو وا، اور ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. عظیم، عظیم نہیں پڑھنا، عظی یہ غلط ہے. عظیم. حفیظ، واعظ، ظاہر، نظر. تو ان تمام کلمات میں استعمال ہوا ہے وا. تو جناب یہ ہیں وہ حروف جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اب جان لیجئے 3 حرف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا کرنا ہے اور کبھی باریک کرنا ہے. کب کرنا ہے یہ اگلے کسی سبق میں بتائیں گے. اب یہ جان لیجئے 3 حرف الف، لام، را، ان 3 حروف کو کبھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، کبھی باریک کر کے. کب پڑھنا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے. تو 7 حروف خص ضغط قض، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. 3 حرف الف، لام، را، ان حروف کو کبھی موٹا کبھی باریک، تفصیلات بعد میں. باقی جتنے حروف ہیں ان سب کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، کسی اور حرف کو ہم نے کبھی موٹا نہیں کرنا. تو یہ تھا اہم سبق. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کما حق ہو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے سورۃ العصر کی. سورۃ العصر، العصر صاد موٹا کیا جانے والا حرف ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب دیکھیے ان تمام کلمات کے اندر کتنے ہمارے اسباق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ والعصر، واو آ گئی ہونٹوں کو گول کر کے، عین آ گئی، عین اور حمزہ کا فرق، صاد آ گیا، صاد کن حروف میں سے جن کو ہمیشہ موٹا کرنا ہے، اور پھر صاد سے ملتے جلتے حروف کا فرق، ان یہ کیا ہے؟ غنہ، ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا۔ ان الانسان، حمزہ آ گیا، سین آ گیا، اس کے بعد دیکھیے خسر، خا کن حروف میں سے جن کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ الا الذین، الذین میں ذال آ گئی، ذال اور اس سے ملتے جلتے حروف کا فرق ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آمنوا وعملوا صاد، اسی طرح سے دیکھیے وتواصوا، صاد تا، اور اسی طرح سے تو کا فرق، بالحق قاف۔ تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی تلاوت جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے ویسے کرنا مشکل نہیں ہے۔ آخری کلمہ ہے بالصبر، صبر، با ساکنہ آ گئی حروف قلقلہ میں سے، یعنی آواز اس میں حرکت ہوگی، وائبریشن ہوگی۔ جی ایک بار یہ سورت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح طور پر پڑھ کر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 25 انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیگر آیات کی طرح بڑی ہی دلچسپ اور اہمیت کی حامل یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں ہمارا ہی تذکرہ ہے، یعنی ایمان والوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے آپ اس آیت کو سن لیجئے اور اس میں موجود اپنے سبق پر جو آج تک ہم نے تجوید کا پڑھا ہے غور کیجئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25۔ وَبَشِّرْ اور بشر بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، اچھی خبر سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو جو، الذین کا مطلب ہے جو، لیکن ان لوگوں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ترجمہ کا ربط رہے۔ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو کیا صرف ایمان والوں کو؟ نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو از حد ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ایمان فائدہ مند بھی نہیں ہوتا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک عمل، ایمان اور نیک عمل دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان نہ ہو تو نیک عمل جتنے مرضی بندہ کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے ایمان تو ہے، نیک عمل نہیں ہے تو بھی بات نہیں بنتی۔ اس لیے ایمان اور نیک عمل دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے نا، وہاں ایمان اور نیک عمل دونوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ انا کہ بے شک، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، یعنی ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں جنتیں ہیں۔ جیسے ایک صحابی شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی والدہ محترمہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے تو پھر میں رو پیٹ کر اپنا غم تو ہلکا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی بندی کیا ایک جنت کی بات کرتی ہو؟ بل ہی جنان کثیرہ، آپ کے بیٹے کے لیے تو بہت ساری جنتیں ہیں، وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنات کا کلمہ استعمال کیا، یعنی ایک جنت نہیں بہت ساری جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کن کے لیے؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور جنتیں بھی کیسی ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اوپر باغ ہے، اوپر پوری جنت ہے اور نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اجر رکھا ہے اپنے ایمان والے بندوں کا، اور اس پوری آیت میں انہی کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن پاک میں عذاب کا ذکر کیا، سزا کا ذکر کیا، یا اپنے دشمنوں کا اور ان کے کرتوتوں کا، بد نصیب کافروں کا، اس قسم کے لوگوں کا جب تذکرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی طرف سے ملنے والے ثواب کا، اپنی طرف سے ملنے والی جزا کا، اپنے دوستوں کا، خوش نصیب ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کو ملنے والے انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں پہلی بات ترہیب، ڈرانا، خبردار کرنا، اور دوسری بات ہے ترغیب، رغبت دلانا، شوق دلانا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی اسلوب کے ساتھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ گزشتہ باتوں میں ہم نے، یا آیات میں ہم نے یہ پڑھا، جہنم سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے
جو جنتیں ہیں ان کا تذکرہ کر دیا، ایمان کا، نیک عمل کا تذکرہ کر دیا، پھر ان کو ملنے والے، ایسے کام کرنے والوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کر دیا، تاکہ لوگ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ایمان کو قبول کر کے اس کو پختہ کریں، مضبوط کریں اور اس کی بنیاد پر نیک عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی اور جنت کے باغوں کی تعریف کی ہے، اور تعریف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی جنتیں ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ جنت میں نہریں تو بہہ رہی ہیں مگر ان میں کھائیاں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں کھڈے ٹائپ یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل سموتھ اور بالکل سیدھا اس کے فرش کو رکھا ہوا اور اس کی زمین کو رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں نہر کوثر کے بارے میں ذکر ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، صحیح بخاری شریف میں کتاب الرقاق باب فی الحوض میں اس کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حافتاہ قباب اللؤلؤ المجوف۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے قبے ہیں، یعنی موتی ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور ان کے وہ قبے بنے ہوئے ہیں، جیسے بڑے بڑے قبے ہوتے ہیں نا، یا آپ یوں کہہ لیجئے بڑے بڑے خیمے ٹائپ، تو یوں انتہائی خوبصورت اور نفیس موتیوں کے نگ آپ کہہ لیجئے ان کے وہ قبے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قلت، میں نے کہا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو قال، انہوں نے کہا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہی تو وہ حوض کوثر ہے، نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا طِيبُهُ أَوْ طِينُهُ مِسْكٌ أَظْفَرُ، اور فرمانے لگے اس کی خوشبو یا اس کی مٹی خالص کستوری ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس کی مٹی اور اس کی خوشبو خالص کستوری ہے تو اس میں بہنے والے پانی کے کیا کہنے ہوں گے؟ اللہ ہم سب کا نصیب بنا دے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اسی نہر کوثر جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کا جام نصیب فرما دے کہ جس نے اس کا ایک گھونٹ پی لیا اس کو قیامت کے اتنے بڑے دن میں پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمایا وَحَصَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جو جنت کی کنکریاں ہیں، جنت کی کنکریاں وہ موتی اور ہیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کتاب صفت الجنہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نصیب میں یہ فرمائے۔ تو یہ ہے جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہار الجنت تفجر من تحت تلال او من تحت جبال المسک، فرمایا جنت کی نہریں کستوری کے ٹیلوں یا کستوری کے پہاڑوں کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ میرے اللہ، آپ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اس کے اندر خوشبو، کتنی معطر۔ یہ تو جنت کی نہروں کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، کستوری ہی کستوری، اور کتنی نفیس قسم کی اس کے اندر نعمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کی نہریں کستوری کے پہاڑ سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں جنت کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ اب پھلوں کا ذکر بھی سن لیجئے۔ فرمایا کلما، جب کبھی رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس میں سے،
من ثمرتن کوئی بھی پھل رزقن کھانے کو، رزق کے طور پر، جب کبھی انہیں رزق کے طور پر اس جنت کے باغات کے درختوں سے کوئی پھل دیا جائے گا کہ یہ تمہارا رزق ہے، یہ کھاؤ، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل پہلے، اس سے پہلے جو ہمیں دیا گیا ہے تو وہی ہے، وَأُتُوا اور انہیں دیا جائے گا بِہِ اس کے ساتھ متشابہاً ملتا جلتا۔ سبحان اللہ، یعنی جب جنت کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دی جائیں گی اور اللہ کی طرف سے پھل دیے جائیں گے جنت کے کھانے کے لیے، تو اس وقت جنتی لوگ یہ بات کہیں گے۔ امام ابن ابی حاتم نے یحییٰ بن ابو کثیر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کی گھاس زعفران کی ہے اور اس کے ٹیلے کستوری کے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جنتیوں کے پاس پھل لے کر آئیں گے جنہیں جنتی کھائیں گے۔ سبحان اللہ، پھر اسی طرح کے اور پھل لے کر آئیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو تم تھوڑی دیر پہلے بھی لے کر آئے تھے، تو یہ لڑکے کہیں گے کہ نہیں، انہیں بھی کھاؤ، رنگ ایک جیسا ہے مگر ذائقہ مختلف ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتے جلتے پھل اس جنت میں دیے جائیں گے۔ پہلے ایک شفٹ چلے گی، ایک دور چلے گا، پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا دور چلے گا، پہلے والوں کا رنگ پھلوں کا مختلف، آنے والے بعد کے ان کا بھی رنگ مختلف، ان کے سائز مختلف، ذائقے مختلف، اور یہ بھی ممکن ہے رنگ دیکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہو، جن کو دیکھ کر جنتی کہیں یہ تو پہلے والے پھل ہی ہیں، وہ کہیں گے پہلے والے ہی ہیں لیکن ذرا چکھو تو صحیح، ان کا ذائقہ پہلے والوں سے کہیں مختلف ہے۔ اسی طرح دیگر اہل علم سے بھی اس کے بارے میں مروی ہے کہ جنت کے پھل اگرچہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے مگر ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ اسی طرح امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جنت کے پھل بھی اگرچہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے مگر جنت کے پھل انتہائی عمدہ ہوں گے۔ اسی طرح کے دیگر اہل علم کے اقوال ہیں کہ یا تو وہ پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، مثال کے طور پر وہاں پر کسی پھل کو، سیب، آم وغیرہ کو دیکھ کر جنتی پہچان جائے گا یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے گئے، لیکن وہ جنت کے پھل تو انتہائی عمدہ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے اگر پہلے ان کو سیب، آم وغیرہ کھلائے گئے، ان کا رنگ، سائز وغیرہ دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، بعد میں لائے گئے وہ ان پہلے والوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جنتی دیکھ کر کہیں گے یہ تو پہلے والے ہی ہیں، تو وہ جنتی خوبصورت بچے کہیں گے ان کو تناول کیجئے، ان کے ذائقے پہلے والوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا ان جنتوں میں، أَزْوَاجٌ بیویاں ہوں گی، مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ، پاک بیویاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت سہانا منظر ہوگا، باغات ہیں، نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کیا عجب جادوئی منظر پیش کر رہا ہوگا یہ۔ پھر اس کے بعد کھانے کے لیے جنت کے پھل، جسم میں قوت، طاقت، توانائیاں، اور سبحان اللہ تسکین اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا ہے کہ اہل جنت کی بیویاں گندگی اور ناپاکی سے بالکل پاک ہوں گی۔ اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے، حیض، نفاس، تھوک اور اسی طرح سے بول و براز وغیرہ، ان سب سے وہ پاک ہوں گی۔ اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی کا کہنا ہے وہ گناہوں سے بھی بالکل پاک۔ تو ایسی بیویاں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا جنتیوں کو جنتوں کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان جنتیوں کے لیے ان جنتوں میں پاکیزہ، مطہر، صاف شفاف بیویاں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ارشاد فرما دیا، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا ان جنتوں میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نعمتیں مل گئی ہیں، اب اس بات کا ڈر ہے بوڑھے ہو جائیں گے اور جناب مر جائیں گے، موت آ جائے گی،
دنیا میں تو یہی فکر لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ جس قدر بھی نعمتوں کے اندر کیوں نہ ہو، آخر کار اس نے مرنا ہی مرنا ہے، دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دے دی، آخرت میں جنت میں جا کر یہ جو تمہیں نعمتیں ملیں گی یہ دائمی نعمتیں ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز کر جنتیوں کو فرمائے گا اب تم نے ہمیشہ جوان رہنا، کبھی بوڑھے نہیں ہونا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیشہ تم پر تمہارا رب راضی رہے گا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو انہی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمارے پیارے اللہ، اپنی رحمت فرما کے ہمارا شمار اپنے جنتی بندوں میں فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دے دیجئے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی انہیں ان جنتوں میں وہاں سے پھلوں کی صورت میں رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ہاں انہیں وہاں ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں بہترین پاک صاف شفاف بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔